تو ہمارے حضرت والا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، انہوں نے بڑی کام کی بات ارشاد فرمائی، وہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ وہ یہ کہ نماز تو ٹھیک ہے، اس کے حقوق کے ساتھ اور اس کے صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح تصور کے ساتھ ادا نہیں ہو رہی، لیکن یہ کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق بخش دی۔ کتنے ہیں جو اس سے بھی محروم ہیں؟ تو جتنی توفیق ہو رہی ہے وہ توفیق بھی خود سے نہیں ہو رہی، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے۔ لولا انت ما صلینا ولا تصدقنا لولا انت ما اهتدینا لا تصدقنا ولا صلینا۔ اے اللہ، اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی، آپ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم نماز بھی نہ پڑھ سکتے، صدقہ بھی نہ دے سکتے، روزے بھی نہ رکھ سکتے، ہم ہدایت بھی نہ پا سکتے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ تو بندہ بجائے اس کے کہ ان عبادات کی ناقدری کرے اور یہ کہے کہ نماز کیا ہے، یہ تو اٹھک بیٹھک ہے والعیاذ باللہ، تو اس کی ناقدری کرنے کے بجائے پہلے اس کی قدر کر کے، اس توفیق کی قدر کر کے اس کا شکر ادا کر لو۔ یا اللہ، آپ نے جو کچھ توفیق عطا فرمائی، میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور بے شک میری طرف سے کوتاہیاں بہت ہوئیں، جس طرح کی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی، جو خشوع اختیار کرنا چاہیے تھا ویسا خشوع اختیار نہیں کیا، تو اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے، استغفار کرتا ہوں۔ دو کام کر لو ہر عبادت کے ساتھ، ایک اس عبادت کی توفیق پر اللہ کا شکر، اور اپنی تقصیر پر، اپنی کوتاہی پر استغفار۔ اگر یہ کام کرتے رہو گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ راستہ طے ہوتا جائے گا، اور ایک وقت آ جائے گا، ضرور آ جائے گا انشاءاللہ، کہ تم احسان کے مرتبے تک پہنچ جاؤ گے۔ ہوتا کیا ہے کہ غفلت کے ساتھ پڑھی، غفلت کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے۔ ارے بھائی، نماز کے بعد ذرا سا ایک اس نماز کے اوپر نگاہ بازگشت ڈال لو، یعنی اس کا ذرا تصور کرو کہ میں نے یہ 4 رکعتیں پڑھی تو کس طرح پڑھی، اور اس کے اوپر نگاہ بازگشت ڈالتے ہوئے پہلے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کر لو، اور شکر ادا کر لو کہ یا اللہ، آپ نے جس طرح بھی توفیق دی، آنے کی توفیق دے دی، اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق دے دی، اے اللہ میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں، اور اے اللہ میں آنے کے بعد آپ کے دربار کا جو حق تھا وہ تو کہاں ادا ہوتا، جو کم سے کم مطالبہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی مجھ سے پورا نہ ہو سکا۔ دیکھو، خشوع کا اعلیٰ مقام تو وہ ہے جو حدیث میں فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں دیکھ رہے تو کم از کم وہ یہ خیال کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ مقام تو یہ ہے کہ پوری نماز میں اول سے لے کر آخر تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن ادنا درجہ کیا ہے؟ ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم جو الفاظ تم زبان سے نکال رہے ہو، دھیان ان الفاظ کی طرف ہو۔ جب الحمدللہ کہا، الحمدللہ رب العالمین کہا، تو دھیان ان الفاظ کی طرف ہو، میں نے یعنی پتہ ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں۔